نادر علی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس پر ایسی کیفیت طاری نہیں تھی کہ وہ گھر سے بھاگ جاتا یا کوئی اور ایسی الٹی سیدھی حرکت کر گزرتا۔ روزمرہ کی طرح وہ ایک جگہ رک کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی وقت گزر گیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے اپنے کتے کو بلایا، انہیں زنجیریں ڈالیں اور آہستہ آہستہ واپس چل پڑے اور محلے میں آ کر اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ رحمان گلی میں جا رہا تھا۔ اس لڑکے نے آواز سنی، رحمان! رحمان اس لڑکے سے دور چلا گیا تھا۔ چاند ابھی پورا نہیں آیا تھا، اس وجہ سے اتنی دور سے کسی کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لڑکے کو اتنا سا نظر آیا کہ رحمان رک گیا تھا اور ساتھ والی گلی سے کوئی نکلا تھا۔ رحمان تک گیا، ان میں کوئی بات ہوئی اور رحمان اس کے ساتھ اس گلی میں چلا گیا جس گلی سے وہ آدمی نکلا تھا۔ یہ لڑکا اپنے گھر چلا گیا۔ پھر ان لڑکوں نے بتایا کہ صبح سویرے رحمان کا باپ ان سب کے گھروں کو گیا اور رحمان کی بابت دریافت کیا۔ نادر علی اٹھ کھڑا ہوا، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور رحمان کے باپ کے ساتھ چل پڑا۔ رحمان کے دوستوں کو بھی اس نے ساتھ لے لیا تھا۔ یا اللہ! نادر علی نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور التجا کی، مجھ گنہگار کو اندھیرے میں اپنے نور کی کرن دکھا دینا۔ وہ رحمان کے گھر گیا، اس کے باپ کو کہا کہ وہ اندر جا کر کتے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تم تینوں ایک کام کرو، نادر علی نے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں سے کہا، ان گلیوں میں اکیلے اکیلے چلے جاؤ اور لوگوں کو کہو کہ کسی گلی میں وہ ٹولوں اور مجمع کی صورت میں کھڑے نہ ہوں اور کسی گلی میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ یہ صرف نادر علی ہی جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ رحمان کے باپ نے اس کو اندر چلنے کو کہا۔ وہ اندر گیا۔ صحن میں ایک طرف رحمان کا کتا بندھا ہوا تھا، بڑی اچھی نسل کا خوبصورت کتا تھا۔ وہ بہت ہی بے چین تھا۔ جہاں بندھا ہوا تھا وہاں زنجیر کی وجہ سے دائرے میں پھرتا، بے چینی کی آوازیں نکالتا اور آہستہ آہستہ بھونکتا، پھر چوں چوں کرنے لگتا تھا۔ جس وقت سے یہ اکیلا گھر آیا ہے اسی طرح کر رہا ہے، رحمان کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ اب تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس کی زنجیر پٹے سے کھول دو، نادر علی نے کہا۔ اس سے پہلے یہ دیکھو کہ ڈیوڑی کے اندر اور باہر والے دروازے کھلے ہیں اور ان میں کوئی کھڑا نہ ہو۔ کتا باہر کو دوڑے گا، اس کا راستہ صاف ہونا چاہیے۔ یہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے۔ رحمان کے باپ نے ڈیوڑی کے دونوں دروازے کھول دیے اور جا کر کتے کے پٹے سے زنجیر اتار دی۔ کتا تو جیسے آزاد ہونے کا منتظر تھا، اس قدر تیز رفتار سے اس نے حویلی کا صحن عبور کیا اور غائب ہو گیا جیسے رائفل سے گولی نکلتی ہے۔ نادر علی اور رحمان کا باپ دوڑ کر باہر نکلے۔ کتا اس گلی کو موڑ رہا تھا۔ ادھر سے ایک کانسٹیبل آ رہا تھا۔ نادر علی نے اس کو آواز دے کر کہا کہ وہ کتے کے پیچھے جائے اور دیکھے کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ نادر علی دوڑتا ہی جا رہا تھا۔ کتا تو بہت ہی تیز تھا۔ نادر علی اس گلی میں مڑا تو تماشائیوں نے اس کو بتایا کہ کتا کانسٹیبل کون سی گلی میں چلے گئے ہیں۔ نادر علی کو 2 اور گلیوں میں جانا پڑا۔ وہ مسلسل دوڑتے دوڑتے ہانپ گیا تھا۔ آخر وہ اس گلی میں پہنچا جس کے ایک گھر کے بند دروازے پر کتا اگلی ٹانگیں اٹھا اٹھا کر پنجے مار رہا تھا۔ وہ بہت بے تابی سے غرا اور بھونک رہا تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ نادر علی نے کتے تک پہنچنے سے پہلے پوچھا۔ خواجہ صاحب کی حویلی کا پچھلا دروازہ ہے، رحمان کے باپ نے جواب دیا، لیکن آنے جانے کا اصل دروازہ اس گلی میں ہے۔ تم دوڑ کر ادھر جاؤ، نادر علی کے پاس کھڑے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا۔ نادر علی نے، اس حویلی کا ایک دروازہ ادھر ہے، مجھ کو معلوم ہے، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، میں اس حویلی سے واقف ہوں۔ دوڑو، نادر علی نے کہا، ادھر سے گھر کا کوئی فرد باہر نہ نکلے اور یہ دروازہ کھلواؤ۔ کوئی شخص رکاوٹ پیدا کرے تو اس کے دانتوں پر گھونسا مار کر خود اندر چلے جاؤ اور یہ دروازہ کھول دو۔ پورے 5 منٹ نہیں گزرے ہوں گے کہ دروازہ کھلا، خواجہ باہر آیا اور کتا اس کی ٹانگوں سے ٹکرا کر اندر چلا گیا۔ یہ میرے دروازے پر کیا تماشا لگا دیا ہے؟ خواجہ نے بڑے غصے سے نادر علی کو کہا۔ نادر علی بھی کچھ نہ بولا، خواجہ کو اندر کی طرف دھکا دے کر اندر چلا گیا۔ اس نے دونوں کانسٹیبلوں کو اور رحمان کے باپ کو اندر بلایا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ خان صاحب، خواجہ نے نادر علی خان کو کہا، میری پوزیشن کا خیال کریں، یہ بات اس کتے کو سمجھائیں۔ خواجہ صاحب، نادر علی نے اس کو کہا،
میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ کتے کا کارنامہ۔ یہ اس قصبے کے ایک بڑے آدمی کی بہت ہی بڑی اور عالی شان حویلی تھی۔ اصل حویلی کا دروازہ دوسری گلی میں تھا۔ یہ حصہ اس حویلی کا تھا جس میں کتا داخل ہوا تھا۔ یہ حصہ مویشیوں کے لیے بھی تھا اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ اس حصے میں ایک خاص کمرہ تھا۔ یہ خواجہ کا خاص کمرہ تھا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ خاصا کھلا صحن تھا جس کی وسعت میں 2 درخت تھے۔ درختوں کے درمیان کھرلی بنی ہوئی تھی جو کم و بیش 6 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی تھی۔ خواجہ صدائے احتجاج بلند کیے جا رہا تھا اور نادر علی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کی توجہ رحمان کے کتے پر تھی جو ایک کھلے کمرے کے اندر بار بار جاتا تھا اور بڑی تیزی سے باہر آ جاتا تھا اور زمین کو سونگھتا اور غیر معمولی بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتا تھا۔ نادر علی اس کمرے میں گیا جس میں کتا بار بار جا رہا تھا۔ وہ کمرہ کباڑ خانہ سا بنا ہوا تھا۔ باہر آ کر دیکھا تو کتا کھرلی کے اندر چلا گیا۔ کھرلی میں پنجے مارتا اور منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالتا تھا۔ نادر علی نے کھرلی میں دیکھا اس میں تازہ گھاس اور تھوڑے سے ہرے پٹھے پڑے ہوئے تھے۔ کتے نے گھاس اور پٹوں کو ایک جگہ سے ہٹا دیا۔ اس کے نیچے تازہ لپائی تھی۔ نادر علی نے ایک خاص چیز نوٹ کی۔ حویلی کے اس حصے میں کوئی ایک بھی مویشی نہ تھا۔ نہ کسی مویشی کا کوئی نشان تھا۔ کھرلی کے ارد گرد بھی کوئی ایسا نشان نظر نہیں آتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہاں کبھی مویشی رکھے گئے ہوں۔ نادر علی کو شک ہوا کہ کھرلی میں کچھ نہ کچھ ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ کتے کی دلچسپی کی چیز ہے۔ اس نے کانسٹیبلوں کو کہا کہ کھرلی کو خالی کر دو اور نیچے سے کھودو۔ جس کمرے میں کباڑ خانہ بنا ہوا تھا وہاں سے کدال مل گئی۔ کھرلی سے پٹھے ہٹا دیے گئے۔ کتا کھرلی سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ کانسٹیبلوں نے دیکھا کہ کھرلی کی لپائی تازہ ہے اور کدال بڑی آسانی سے کھدائی کر رہی ہے۔ نادر علی نے رحمان کے باپ کو کہا کہ وہ کتے کو پکڑ لے۔ باپ نے آگے بڑھ کر کتے کو پٹے سے پکڑا لیکن کتا اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک رسی کتے کے پٹے میں ڈالی گئی۔ کتے کی بے تابی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے ہی مالک کے ہاتھ کو کاٹ لیا۔ خان صاحب، لاش! ایک کانسٹیبل کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ نادر علی اسی آواز کا منتظر تھا۔ کانسٹیبلوں نے کھدائی روک دی تھی۔ نادر علی تیزی سے آگے بڑھا اور کھرلی میں دیکھا۔ رحمان کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ نادر علی نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے مٹی ہٹائی۔ اس کے کندھے بھی سامنے آ گئے تھے۔ نادر علی نے رحمان کے باپ کو بلایا اور اشارہ کیا۔ باپ نے جب کھرلی میں دیکھا تو اس کی اتنی زور سے دھاڑ نکلی کہ سننے والوں کے دل دہل گئے۔ کتے نے چھلانگ لگائی اور کھرلی میں جا پڑا۔ اس نے مرے ہوئے رحمان کا منہ چاٹنا شروع کر دیا۔ نادر علی جیسے سخت دل تھانے دار کے بھی آنسو نکل آئے۔ نادر علی کو قانون شہادت کے مطابق کارروائی کرنی تھی۔ وہ باہر نکلا۔ گلی میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ نادر علی نے ان میں سے 2 معزز آدمی اپنے پاس بلوائے اور ان کو اندر لے گیا۔ ان دونوں کو اس نے لاش کی برآمدگی کے گواہ بنانا تھا۔ خواجہ صاحب، نادر علی نے خواجہ کو کہا، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ اپنی صفائی میں جو کچھ بھی کہیں گے وہ آپ کے خلاف ہی جائے گا۔ ایک بڑے آرام سے کھرلی کے پاس کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ یہ میرے گھر کی کھرلی ہے اور اس میں سے رحمان ولد فلاں کی لاش برآمد کروا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ خواجہ نے فوراً ہی ہتھیار نہیں ڈال دینے تھے۔ اس نے تھوڑی سی حیل و حجت کی لیکن نادر علی ایسے ملزموں کو لگام ڈالنا جانتا تھا۔ خواجہ نے آگے بڑھ کر دونوں گواہوں کے سامنے یہ الفاظ کہہ دیے جو نادر علی نے اس کو کہے تھے۔ لاش کھرلی سے نکالی گئی اور ایک چرپائی پر ڈال دی گئی۔ رحمان کا باپ ایک بار تو غش کھا کر گر پڑا۔ کتا لاش سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ نادر علی نے کسی کو کہا کہ وہ کتے کو اس کے گھر لے کر باندھ دے۔ لاش کی برآمدگی کے جو کاغذات تیار کیے جاتے ہیں وہ نادر علی نے کیے۔ اس تحریر پر خواجہ کے دونوں گواہوں کے اور رحمان کے باپ کے دستخط لیے۔ پھر اس نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور دونوں کانسٹیبلوں کو کہا کہ پوری حویلی کی تلاشی لیں۔ اس تلاشی میں وہ خود بھی شامل ہوا۔ گھر میں ایک تو خواجہ کی نوجوان بیوی عائشہ تھی اور 2 نوکر تھے۔ ان سب کو خواجہ سمیت نادر علی نے حراست میں لے لیا۔ حویلی کی تلاشی میں جو خاص چیزیں قبضے میں لی گئیں ان میں ایک 12 بور 2 نالی بندوق تھی اور اس کے کارتوس تھے۔ یہ لائسنس والی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ایئر گن بھی برآمد ہوئی۔ یہ بالکل نئی تھی۔ ایئر گن کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔
وہ خنجر اور قابل اعتراض حد تک 2 لمبے چاقو اور ایک برچی اور غالباً 2 کلہاڑیاں برآمد ہوئیں۔ نادر علی نے ان اشیاء کی برآمدگی کی بھی تحریر لکھی اور گواہوں کے دستخط کروائے۔ نادر علی نے نمبردار کو بلایا۔ اس کو معلوم تھا کہ خواجہ نے 3 غنڈے رکھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک بڑا پکا اور تجربہ کار جرائم پیشہ ہے۔ نادر علی نے نمبردار کے ساتھ ایک کانسٹیبل بھیجا اور کہا ان تینوں کو تھانے پہنچایا جائے۔ اس نے نمبردار کو یہ بھی کہا یہ تینوں یا ان میں سے کوئی بھی حاضر نہ کیا گیا تو تمہیں گرفتار کر لوں گا۔ ایک آدمی کو تھانے اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ ASI اور 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ آیا جائے۔ پھر نادر علی نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دیا۔ اس نے خود لاش کا نظری معائنہ کیا تھا۔ سر کے پیچھے اور دائیں کان کے اوپر سے خون نکلا تھا، لیکن خون زیادہ نہیں تھا۔ نادر علی سمجھ نہ سکا کہ یہ کیسے زخم ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں باریک سوئے مارے گئے ہوں۔ یہ قصبے کا معاملہ تھا، تھانہ قریب ہی تھا۔ ASI اور 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ نادر علی نے اس کو کہا کہ وہ حویلی کے دونوں دروازے لے کر ان پر لاک کی مہر لگا دے اور ایک ایک کانسٹیبل دونوں دروازوں پر کھڑا کر کے خود تھانے آ جائے۔